پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والوں کو قیامت کے دن شفاعت کی خوشخبری سے نوازا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والوں کو کل قیامت میں جو خاص قرب مصطفیٰ میں سے جو ایک حصہ ملے گا، حضور سے مصافحہ کرنا، اس کا بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، شیک ہینڈ کروں گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہربانی ہوگی درود پاک پڑھنے والوں پر۔ اللہ کریم ہم سب کو اس سعادت میں سے، اس برکت میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو عافیتیں، سلامتیاں اور راحتیں نصیب فرمائے۔ اللہ مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے، اور آج کے اس دن کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے نیکیاں کرنے کا دن بنائے، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار کو اپنانے اور پھر اس کو زندگی میں شامل کیے رکھنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ آج کے پروگرام کے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے بچے من کے سچے۔ اور بچے، اولاد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی ہے۔ تو آج ہم اس عنوان میں، اس موضوع میں ہم بچوں کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے اور بچوں کی خصوصیات پر بھی بات کریں گے۔ وہ خصوصیات جو پائی تو بچوں میں جاتی ہیں، لیکن اگر وہ بڑوں میں آ جائیں تو وہ بہت کچھ جو ہے اپنی زندگی کے اندر اچیومنٹس جو ہے یہ شامل کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی بات رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن کریم ہمیں اولاد کے حوالے سے رہنمائی بھی دیتا ہے، بتاتا ہے جہاں آدمی اولاد کی وجہ سے کسی غلط کام میں گرفتار ہو سکتا ہے، غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، وہاں سے ہمیں خبردار بھی کر رہا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے آیت مبارکہ سورہ تغابن کی 15 آیت مبارکہ 15 نمبر جو ہے، اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے،
اور ان میں مشغول ہو کر امور آخرت کو سر انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ آخرت میں اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے جو کہ تمہارے اموال اور اولاد سے حاصل ہونے والی منفعت سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ تم لحاظ رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اموال اور اولاد میں مشغول ہو کر ثواب عظیم کھو بیٹھو۔ یہ بڑی پیاری گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، ہمیں بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ کریم سے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح اولاد کی وجہ سے بندہ معصیت میں جو مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اور رزق حلال کمانا، یہ وہ دو اچھے اوصاف ہیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو اولاد کا، بچوں کا سکھ دلائیں گے، اور حرام کھلانا اور مالک کریم کی نافرمانی والے انداز میں اپنی اولاد کو دھکیل دینا، یہ وہ انداز ہیں کہ جو انسان کو اولاد کے سکھ سے محروم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر اپنا فضل فرمائے، رحمت اور کرم فرمائے۔ بچے من کے سچے اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم آج لے کر کے چلیں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خوان ہیں ہمارے مدنی چینل کے، تو آئیے ان سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور جنہیں تمہاری سرفراز کیا، وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ، میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ، میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں
تے کرنا عطاواں یا رسول اللہ میں او گنگار میں او گنگار میں او گنگار تے کرنا عطاواں یا رسول اللہ تے کدی تے لنگا چاہتی پا جاؤ میرے کروی کدی تے لنگا تیری یاد پئی تڑپان دیے یا رسول اللہ تیری یاد پئی تڑپان دیے لالیاں کدے اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید نو حسرتاں ہن بڑیاں تے کدی تے لنگا چاہتی پا جاؤ میرے کروی میں ہر ویلے کراں التجاواں یا رسول اللہ میں ہر ویلے ہر ویلے کراں التجاواں یا رسول اللہ تے کدی تے آگے آقا تسی مسکین دے کر بھی کدی تے آگے آقا تسی مسکین دے کر بھی میں ایسے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ میں ایسے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ میں ایسے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ تے شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے
شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمان دی شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمان دی شہنشاہ شہنشاہ تیرے لائق شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمان دی جے آ جاویں جے آ جاویں میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاویں 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 تے میں خوشیاں رسول اللہ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا مجھ کو اب جلوہ دکھا جا میرے مدنی آجا جے آجا میں جے آجا میں جے آجا خوشیاں مناواں یا رسول اللہ تیری جب کہ دید ہوگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے جے آ جاویں جے آ جاویں جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمان دی شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمان دی جے آ جاویں جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاویں جے آ جاویں جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جاویں تے میں خوشیاں
تے غماں دی تپ کتنے ساڑ دے میں نانیاں زینوں غماں دی تپ کتنے ساڑ نہ دے نیازی نوں کرو رحمت دیاں میرے تے چھاواں یا رسول اللہ کرو رحمت دیاں میرے کرو رحمت دیاں میرے تے چھاواں یا رسول اللہ کرو رحمت دیاں میرے تے چھاواں یا رسول اللہ کرو رحمت دیاں ساڈے تے چھاواں یا رسول اللہ میں تیرے نام دیاں دیواں میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ میں اوگنہار تے کرنا تاواں یا رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست کلام پڑھا ہے عمر بھائی آپ نے۔ اللہ آپ کو جو ہے برکتیں عطا فرمائے اور آقا کریم کے دربار کی بعد اب حاضری اللہ نصیب فرمائے، اور ایسا کرم ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہو جائے اور بیڑا آپ کا بھی اور آپ کے صدقے ہم سب کا بھی، ناظرین حاضرین موجودین سب کا پار ہو جائے۔ اور وہ ہے نا یہ شعر کہ کلی کہتے ہیں، پنجابی کے اندر کلی کہتے ہیں چھوٹے سے گھر کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا نا، بالکل سادہ سا، اور اس کو کلی کہتے ہیں پنجابی کے اندر۔ تو شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی ہیں جی آج میرا گھر تو حضور اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں، لیکن اگر آپ آ جائیں گے کہ آ جامیں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے جو ہے وہ آپ رو رہے ہیں اور گویا کے زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں جی آ جامیں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس عنوان کو ہم کبھی لیں گے انشاءاللہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء صالحین کا جو یہ انداز رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ جائیں اور کرم فرمائیں، اور حضور جب آ جاتے ہیں تو رحمتوں، برکتوں، شفاؤں، عنایتوں اور کرم نوازیوں کو اپنے ہمراہ لے کر آتے ہیں کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے۔ تو محبوب جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں سے پریشانیاں اور دکھ دور کر کے وہاں راحتیں اور آسانیاں جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ عنایت ہم سب کو اللہ کریم جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور نہ صرف دنیا میں عطا فرمائے بلکہ قبر و حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع ہمارا آج کے ٹاپک کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ خالد بھائی ماشاءاللہ ذوق میں ہیں، اللہ پاک ان کے ذوق میں اور جو ہے وہ برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ کریم حضور کی یاد میں، اللہ پاک اپنی یاد میں ہمیں رونے کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ رسول کی یاد میں آنسو بہانا، اشک بہانا، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، یا جو بھی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، کچھ بھی ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اگر کوئی اشک بہا رہا ہے
تو وہ رحمتیں اور سعادتیں اپنے دامن میں سموتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور مجھے کہنے دیجیے الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر سنت کی یہ کرم نوازی ہے اور آپ کا یہ احسان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ نے اپنے وابستگان کو، اپنے مریدین کو، طالبین کو، محبین کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونے کا بھی ایک جو ہے وہ درس دیا ہے، سبق دیا ہے، بلکہ سکھایا ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں کس طرح سے جو ہے وہ اشک بہائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بزرگوں کا بھی انداز رہا ہے، اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ موضوع پر آتے ہیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس موضوع کو ہم جو ہے وہ چینج کریں، لیکن چونکہ ایک طے شدہ موضوع ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں۔ ذوق والا موضوع یہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا جی آج جامع تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، یہی عنوان رکھیں گے، جی آج جامع تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ انشاءاللہ۔ آگے موضوع پر چلتے ہیں جی، بچے من کے سچے۔ عمران بھائی، جملہ بولا جاتا ہے اور خاص و عام میں ہی بولا جاتا ہے، اور بات تو ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے من کے سچے، اگر اس جملے کو دیکھا جائے تو یہ جملہ جو ہے وہ ہر دور کی حقیقت رہا ہے، اور آج کل بھی دیکھا جائے تو اس کی رعنائیاں اور اس کی حقیقتیں ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہیں۔ بچے من کے سچے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں، کیونکہ سچ بولنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور بچے ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں، لہٰذا بچوں کو سچ ہی بولنے دیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ کبھی کوئی صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، سچی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن والد یا سرپرست یا گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے وہ ان کو ڈانٹ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر بچے کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ یار یہ مجھے بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ یہ تاثر نہ دیں اپنی اولاد کو، بچوں کو یہ تاثر نہ دیں، بلکہ بچے من کے سچے ہیں تو سچائی کی ہی ترغیب دیں اور سچ پر ہی انہیں قائم رہنے دیا جائے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بچے جو ہے بسا اوقات سچ بولتے ہیں اور واقعاتاً وہ سچی ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ واقعہ بڑا بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص گھر میں آتا ہے اور دروازہ نوک کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا والد صاحب گھر پر ہیں؟ ابو بیٹا گھر پر ہیں؟ ابو گھر پر ہیں یا نہیں؟ تو وہ گھر میں جا کر دیکھتا ہے، آ کر باہر آنے والے کو کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ بھی اس کی ایک سچائی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ تو بچے من کے سچے ہوتے ہیں، سچ کی ترغیب دیں، اور بچوں سے بہت ساری چیزیں جہاں سیکھنے کی اور خصوصیات کی جیسے آپ نے بات کی تھی، تو ایک خصوصیت بچوں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے سچے ہوا کرتے ہیں، اور ان سے ہمیں سچ خود سیکھیں، ان کو سچائی پر رہنے بھی دیا جائے۔ صحیح، ان سے سچائی سیکھی جائے اور ان کو سچائی پر رہنے دیا جائے۔ بچوں کو مولڈ کیا جا سکتا ہے، جس چیز کو مولڈ کیا جا سکتا ہے اس سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو ذرا ایک پیکیج دکھاتے ہیں مٹی کے حوالے سے، جس میں میں وہ پیالہ بنا رہا ہوں، ذرا وہ والا پیکیج جو ہے وہ دکھائیں ناظرین کو، پھر اس پر انشاءاللہ ہم بات کر کے اس کو موضوع سے ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جی دکھائیے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور کرنے کی بات ہے فہد بھائی، مٹی ہے نا جی، ابھی یہ برتن بنانے کے قابل نہیں ہے، ابھی یوں سمجھ لیں کہ ابھی یہ مقبول نہیں ہوئی۔ کیوں مقبول نہیں ہوئی؟ کیونکہ ابھی اس میں پانی ہے، وہ نمی جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ ہے۔ جب تک یہ اپنے طریقے پر نہیں آئے گی نا، تب تک یہ قابل قبول نہیں، تب تک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یوں ہی فہد بھائی نماز ہے نا، نماز جب تک اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تب تک قابل قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بات۔ تو مٹی کو قابل قبول بنانے کے لیے جب اس کو پروسیس میں سے گزارنا پڑتا ہے، تو نماز بھی اگر ہم ہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کو بھی طریقے کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔ فرائض واجبات کی پابندی رعایت کرنا یہ ضروری ہے۔ ضروری۔ واہ بھائی واہ، آپ دیکھیں مٹی کیا کچھ سکھا رہے ہیں، بندہ سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے نا کہ ہم لوگ مطلب سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں برتن بنا سکتا ہوں کوئی؟ بالکل بالکل بنا سکتے ہیں۔ اب اس کو ذرا آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا اس کو پیالی میرے تو ہاتھ میں آ رہی ہے یہ ایک ذرا میں اب اس کو ہم جو ہے نا اس طریقے سے یہ پیالی یہ اس سے دھاگے سے کاٹتے ہیں، جو پکڑا ہو یہ دھاگے سے کاٹ لیتے ہیں اس پیالی کو۔ اگر پیالہ بنانا ہے ہم کو پانی پینے کا تو بھی بن جائے گا یہ پیالہ۔
یہ پانی کا پیالہ بن گیا. یہ ذرا مٹی تھوڑی سی اس کے مطابق نہیں ہے ابھی, یہ مٹی جو ہے. 1 منٹ میں آپ کو اٹھا کے دے دوں اس کو, تو پھر آپ جو ہے اس کو اب بنائیں. یا اللہ, بنتے بنتے رہ گئی. اللہ اکبر, ایک تو بنا ہی دیں یار. تھوڑا سا اوپر دبائیں نہیں. بس اب اس کو کاٹنے, اس کو. اللہ اکبر. چلے, گزارے لائق تو بن ہی گئی ہے. میرا خیال ہے 1 مہینے میں یہ کام سیکھ سکتا ہوں. محمد علی بھائی بالکل بالکل. سکھانے والا استاد بھی پھر محمد علی بھائی جیسا ہو. مرد بعض کا استاد کیا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. انسان کے جو ہے نا ہاتھ میں سب چیزیں دی ہے. انسان کوشش کرے تو کیا نہیں کر سکتا. ہاتھ میں سکتا. بہت کچھ دیا اللہ نے. بالکل. میں کو ٹرائی کروں اس میں. بالکل سب بنائیں. یہ کیا بنے گا اس سے, جو بنانا چاہے. میں ایک پیالہ چھوٹا سا بنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ذرا صحیح کرے ذرا اس کو محمد علی بھائی. پیالہ ہی بن گیا یہ. واہ بھائی واہ, واہ محمد علی بھائی واہ, سبحان اللہ. اوکے بن گیا یہ, ماشاء اللہ. واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جگ کیسے بنتا ہے؟ چھوٹا جگ بنا کے دکھاؤں یا بڑا؟ چھوٹا. ایک بڑی ٹیکنیک سے کام ہوتا ہے یہ, بڑی اس کے اندر مہارت بھی چاہیے. بڑی مہارت چاہیے, مہارت, سوجھ بوجھ بھی, اور استاد بھی چاہیے. استاد تو آپ لازمی. دیکھیں مٹی کے برتن بنانے آپ بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتے. جی تو اللہ رسول کا دین بغیر استاد کے بندہ بولے میں سیکھ لوں گا, جی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کے لیے استاد ہونا لازمی ہے. استاد ضروری ہے جی, استاد کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ تو چھوٹا سا گھڑا بن گیا نا. یہ تو جگ ہے ابھی, اس کا کام باقی ہوگا نا. اس کا ایک ہینڈل لگے گا, یہ اس کا یہ بن گیا. واہ 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 واہ, یہاں سے پانی نکلے گا, یہاں سے ایک ہینڈل لگے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں بات میں اللہ نے انسان کو کیسی صلاحیت اور کیسی اللہ کریم نے انسان کو جو ہے نا وہ عقل عطا فرمائی. بالکل. اور بندے کو چاہیے کہ جس رب نے اتنی عقل دی ہے, جی, جس عقل سے یہ سائنس کی باتیں سوچ رہا ہے, جس عقل سے یہ دنیا کے نظارے دیکھ کر ان پہ غور و فکر کر رہا ہے, جس عقل سے یہ برتن تیار کر رہا ہے, تو اس عقل کو اللہ رسول کی فرما برداری میں ہی جو ہے وہ صرف کیا جائے, نہ کہ اس عقل کو استعمال کر کے اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے. جی, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد علی بھائی میں دعا گو ہوں, اللہ آپ کے رزق میں, مال میں, جان میں, عزت میں, آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آپ کے آمین یہاں کاروبار کی خیر فرمائے. آمین. آپ کے یہاں کام کرنے والوں کی اللہ خیر فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ فرمائے. آمین. اولاد کے سکھ نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. چلیں جی, یہ بھی آپ نے ایک بیچ دیکھا ہے. اس میں جو ڈسکشن ہوئی, جو گفتگو ہوئی, وہ تو آپ نے سنی ہے. یہ ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. سلمان بھائی, آپ سے برتن خریدنے ہو تو کہاں لیے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں جی نہ برتن بناتا ہوں, نہ برتن بیچتا ہوں, اور نہ ہی میرا کوئی اس طرح کا کاروبار ہے. بہرحال مٹی کے برتن استعمال ضرور کرنے چاہیے. بالکل کرنے. اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے مٹی کے برتن جو ہے وہ استعمال کرنا. نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں مٹی کے برتنوں کے بارے میں. ماشاءاللہ. تو یہاں سے عمران بھائی جو بات سیکھنے کی ہے وہ جس طرح ہم اس کو موضوع سے کنیکٹ کر رہے ہیں. جی جی. آپ دیکھیں مٹی کو ایک پروسیس میں سے گزارا گیا, گزارنے کے بعد اب آپ اس مٹی سے آپ چاہیں تو پیالی بنائیں, اس مٹی سے چاہیں تو آپ جو ہے وہ تھالی بنائیں,
اس مٹی سے چاہیں تو آپ جو ہے وہ بڑا تھال ہوتا ہے وہ بنائیں، جگ بنائیں، گلاس بنائیں، گلدان بنائیں، گملے بنائیں، جو چاہیں مطلب جو بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں. مٹی کو آپ جب اپنے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ چلاتے جائیں گے تو وہ اس اعتبار سے کیا ہو جائے گی عمران بھائی، اس میں ڈھلتی چلی جائے گی. تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بچوں کو آپ جس انداز میں، جس وے میں ان کو لے جاتے جائیں گے، بچے اس وے میں، اس انداز میں چلتے جائیں گے اور اس میں ڈھلتے جائیں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا وے دکھا رہے ہیں، کیا انداز بتا رہے ہیں اور کس سمت میں اور کس ڈگر پہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. میری کسی سے ملاقات ہوئی عمران بھائی گزشتہ دنوں میں، شاہ صاحب خالد بھائی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بچہ جو ہے وہ ڈرتا ہے، یہ بچہ ڈرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ ڈراؤنی جو اینیمیشنز ہیں وہ بھی دیکھتا ہے. تو ڈراؤنی اینیمیشنز دیکھے گا تو پھر ڈرے گا ہی نہیں. یہ بھی ایک اہم بات ہے. اس طرح میرا خیال ہے والدین کو توجہ دینی چاہیے. بات کرتے ہیں بچے نہیں مانتے، جی بچے کیوں نہیں مانتے بھائی؟ منوانے والا بندہ ہونا چاہیے، طریقہ لیکن منوانے کا ہونا چاہیے. جو ہمیں منوانی ہوتی ہے بالآخر وہ ہم منوا ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمیں دکھانا ہو، جتنی دیر بچوں کو بٹھانا ہو، یعنی ایون کہ ہم ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں نا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت بچے شور نہ کرے تو ہم بچوں کو منوا ہی لیتے ہیں. کوئی بک پڑھ رہے ہوں تو چاہتے ہیں کہ بچہ ہمیں اس ٹائم ڈسٹرب نہ کرے تو وہ بات بھی تو منوائی ہی جاتی ہے نا جی. تو اس کو اس کی عادات، اس کی اخلاقیات سکھانے کے لیے بھی اگر کوئی بات اسی طرح پیار سے کریں گے، یا کبھی کبھار جسے قوت نافذہ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سمجھ جائے گا. سلمان بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے نا خود ذمہ داری نہیں لے رہے ہوتے، ہم بچوں کو سمجھا اپنے پیار میں نہیں رہے ہوتے، اپنی محبت میں نہیں رہے ہوتے، بلکہ لوگوں کے ڈر سے اس کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کو بچہ باقاعدہ محسوس کرتا ہے، چاہے وہ بولے نہیں. لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے جناب کیا ہے. آپ تو ہمیں یہ بتاتے رہے کہ اس نے کیونکہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے لہذا تم بھی یہ سیکھو، اس نے اپنے بچوں کو یوں کیا ہے لہذا تم بھی یہ کرو. جب جس کام سے بچے کو روکنا ہے یا جس کام کو کرنے کی ترغیب دلانی ہے، جی، جس سے روکنا ہے، اس کے نقصانات بتائیں. جی، اس کو بتائیں کہ یہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوگا، اس سے آپ کو یہ نقصان ہوگا. جو کام کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں اس کے فائدے بتائیں کہ یہ کام کر لیں گے تو یہ اتنا بینیفیشل ہوگا، یا میں یہ پسند کرتا ہوں یار میں آپ سے بڑا تو ہوں نا، آپ کا ابو ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کا بھلا سوچ رہا ہوں. یہ احساس دلا دیں کہ آپ اس کے محسن ہیں، جی، آپ اس کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں. پھر اس کو کسی بھی بات سے روکیں اور بتائیں کہ اس میں نقصان کیا ہے. جب ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ جناب اس طرح کی ڈراؤنی سٹوریز دیکھنے، جب بھائی ڈراؤنی چیز ہے بچہ دیکھے گا تو ڈر نکلے گا، ایسی لاجک اس کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر جب بچہ ڈر جائے گا یا ڈر بیٹھ جائے گا دل میں تو پھر جناب کہیں گے کوئی تعویذ دے دیا جائے، کوئی وظیفہ دے دیا جائے. اچھا تعویذ وظیفہ بھی لے لیں گے لیکن موبائل تو نہیں چھوڑتا نا بچہ، اب کیا کرے اس کا. صحیح. تو پہلے پرہیز کروایا جائے گا، پھر دوا کی طرف جایا جائے گا تاکہ اثر آسان انداز سے ہو، جلدی ہو جائے. جب تک دونوں چیزوں کو ملا کر صحیح طور پر کام نہیں کیا جائے گا تب تک نتیجہ بھی درست نہیں آئے گا. درست، بڑی پیاری بات کہی آپ نے. اور بچوں کو ڈائریکشن دینا یہ والدین کی ایک ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی ہیں تو ان کا بھی ایک کردار ہے، یوں گھر میں جو دیگر افراد بس رہے ہیں ان کا بھی کیا ہے ایک اس میں کردار ہے جو ان کو ادا کرنا ہے. میں اس موضوع کو آگے، اس بات کو مزید آگے لے کر چلوں گا. بچوں کی توجہ جب تبدیل کرنی ہے یا ڈائیورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو آلٹرنیٹ دیں. بچے جو ہے وہ آلٹرنیٹ مانگتے ہیں، آلٹرنیٹ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ خود ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ اس کا دھیان کیا ہو جائے، تبدیل ہو جائے. اس کی زندہ مثال یہ میں نے پریکٹیکل کیا خالد بھائی. کیا بات، نگران شورا کی بات کو میں نے جو ہے یہ پریکٹیکل کیا کہ آپ بچوں کی توجہ اس کو چینج کریں گے تو وہ چینج جو ہے وہ ہو جائے گی. بالکل. سفر میں تھے ہم لوگ تو جیلان جو تھا وہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے خالد اپنے عمران بھائی، ماشاءاللہ وہ دھوم دھام تھوڑی جو ہے وہ کر رہا تھا، میرے پاس ہی تھا. میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سینیریو چینج کیا اور دھوم دھام جو ہے اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو کر وہ سکون اور راحت والا معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہو گیا. نگران شورا کی بات ماشاءاللہ پریکٹیکل کی اور فائدہ ہی ملا ہے اس کا الحمدللہ.
تو یہ بھی شاہ صاحب ایک اہم بات ہے کہ بچوں کی ایک تو توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے والدین کو کوئی اچھا انداز بھی اپنانا چاہیے، اور دوسرا بچوں کو آلٹرنیٹ بھی جو ہے وہ دینا چاہیے. بچہ آپ کا موبائل پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو کڈز مدنی چینل کی ویڈیوز جو ہے وہ دکھائیں. اصل میں جو بچے ہیں نا، ان کی تربیت اگر پیش نظر رکھا جائے نا کہ یہ بچے دنیا میں میری عزت بڑھانے کا، جی اسی طریقے سے دنیا سے جب میں چلا جاؤں گا تو میری آخرت میں ذریعہ نجات بن سکتے ہیں یہ بچے، تو ان کی تربیت کی طرف زیادہ فوکس ہو پائے گا. صحیح. اچھا، تربیت بچوں کی کرنی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ والدین کا اپنا ہے. صحیح. یعنی اگر وہ خود عمل کریں گے تو ان کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ بچہ سیکھے گا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں، اگر والدین جو ہے، ماں باپ جو ہے، وہ خود نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ہاں جی، تو اب بچوں کو نماز کی دعوت نہ بھی دے نا، وہ خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے. تو وہ خود ساتھ میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. ایسی بات. آپ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ایسے ہی اجتماعات کے اندر اور دیگر مقامات کے اندر، یعنی جہاں پر جو کام آپ کریں گے بچے ویسے ہی اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے. تو اگر انسان جو ہے، والدین اگر اپنا کردار جو ہے وہ شریعت و سنت کے مطابق کر لیں، کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق، پانی پئیں تو سنت کے مطابق، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق کر لیں گے، تو ایک تو ہے بچوں کو سمجھانا بتانا کہ بیٹا یوں کریں، ایک یہ ہے کہ آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ ان کو اس سے بھی وہ بچے سیکھتے ہیں. واہ 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 اور واہ. اگر جو ہے وہ آپ کے کردار میں نہیں ہے وہ چیز، تو بچے کیسے اس کو سیکھ پائیں گے؟ صحیح. پھر وہی جیسے ایک باپ جو ہے، شیخ امیر علیہ السلام علی تربیت فرماتے ہیں کہ اگر والد صاحب منع کرتے ہیں کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینی ہے، اور وہ خود جو ہے وہ سگریٹ سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہے، بچہ اگرچہ وہ یہ مطلب اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی اس کے عمل کی وجہ سے کہ اگرچہ میرے والد صاحب منع کر رہے ہیں مجھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بینیفٹ اس کا ہے نا، کہ جو والد صاحب جو ہے وہ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. صحیح. تو وہ رک نہیں پائے گا اس چیز سے، کیونکہ والد صاحب کا کہنا سمجھانا ایک اور ہے، لیکن والد صاحب کا جو عمل ہے نا اس کے برخلاف ہے. صحیح. تو جو باعمل اور با کردار شخص ہوتا ہے، والدین کے اندر اگر عمل ہو، کردار ہو، تو اس سے بھی بچہ سیکھتا ہے. تو بچوں کو اگر ہم سکھانا چاہتے ہیں تو اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار کے اندر ہمیں بہتری لانی ہے. واہ. کردار ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اس کردار سے دیکھ کر بھی سیکھیں. بڑی پیاری بات ہے. یوں لوں گا سلمان بھائی کہ بچوں کو جو کہا جائے نا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو کہا جائے وہ کم کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. واہ واہ. تو بچوں کو دکھائیں وہ جو ان سے کروانا چاہتے ہیں. ایسی بات ہے. عمران بھائی بالکل کلیئر درست بات ہے. میرا بھی جو درمیان والا بچہ ہے امجد رضا، وہ امامہ شریف میرا جو ہے نا وہ خود ہی کھولے گا، یا تو اپنے سر پہ رکھ لے گا، یا پھر کھول کے وہ بولے گا کہ بھئی یہ میرے سر پر بھی اس کو آپ باندھیں. تو یہ آپ جو انداز بچوں کو دکھا رہے ہیں، بچے وہی سیکھیں گے. عمران بھائی، میں نے اپنے تینوں بچوں کو ذہنی آزمائش کا کلام پڑھتے ہوئے ایک ساتھ جو ہے نا چھوٹے والے کو بھی یہ دیکھا. میں کوشش کر رہا تھا ان کی ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کی جائے. ہمارے بچوں کی بھی اصلاح کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے بڑا یہ احسان فرمایا ہے مدنی چینل کے ذریعے کہ کڈز مدنی چینل کے پروگرامز الحمدللہ مدنی چینل پر جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو یہ بچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بچوں میں کلام پڑھنے کا، نعتیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور جو اچھائیاں اس میں بتائی جاتی ہیں یہ اپنانے کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوگا، اور والدین کو دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. سگیتر محمد اکرام مداری مپال کے اقاڑا سے اس کا ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. سلمان بھائی اور دیگر مبلغین سے عرض ہے کہ ایک والد اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے، یا ایک استاد اپنے شاگردوں کو ایک اچھا طالب علم کیسے بنائے. یہ بڑا جامع سوال ہے آپ کا حضور. اللہ زندگی دے آپ کو، ماشاءاللہ آپ نے کال فرمائی، اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو اسی پر ہم جو ہے وہ گفتگو کر ہی رہے ہیں کہ استاد بھی اور ماں باپ بھی جو انداز اپنائیں گے بچے اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. بالکل. آگے چلتے ہیں جی. سلمان بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آج کا موضوع بچے من کے سچے. اور میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا ہر بچہ من کا سچا ہوتا ہے، یا کچھ بچوں میں کچھ خرابی بھی ہوتی ہے؟
بچے تو دیکھیں سچے ہی ہوتے ہیں. یہ سافٹ ویئر جو آپ اس میں اپڈیٹ کر رہے ہیں, جو انسٹال کر رہے ہیں, تو اسی کے مطابق جو ہے نا وہ آگے چیز جو ہے وہ بڑھے گی. بچوں کی ایک جو ہے وہ اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, کلیئر ایک جو ہے وہ کولے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. تو جو آپ تحریر کرتے جائیں گے وہ اس پر آتا جائے گا. تحریر اب چاہے آپ بول کر کریں, چاہے آپ اپنے انداز سے کریں, چاہے زبان قال سے کریں, چاہے زبان حال سے کریں, تو بچہ اس کو بناتا جائے گا. لکھا گیا بچوں کو بچے جو ہے وہ آپ کا عکس ہوتے ہیں. ہاں جی, جو آپ ہیں اور مختلف پردوں سے اپنے آپ کو چھپا ہی لیتے ہیں, لیکن آپ کا بچہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ نے اس میں فیڈ کیا کیا ہے. صحیح. آپ کا رویہ بچے کا کردار بتا رہا ہوتا ہے. یہ بچے کا کردار جو ہے جو کر کے دکھا رہا ہے, آپ کا جو رویہ تھا وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے. آپ نے جو فیڈ کیا ہے وہ بالکل اس کو ایڈاپٹ کر چکا ہے. اور اب جب تک اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہاں پردے ڈالے جاتے ہیں, جب تک اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ جناب چیزوں کو چھپایا جاتا ہے, نفاق بھی کوئی چیز ہے, کوئی پردہ داری بھی کوئی چیز ہے, کوئی ایسے پردے جن میں بندہ اپنا مکروہ چہرہ چھپا رہا ہوتا ہے, یہ بھی کوئی چیز ہے, تب تک وہ بھی سیدھا سیدھا رہے گا. من کا سچا وہی ہے کہ وہ زنگار کی مانند ہے. زنگار کہتے ہیں جی ایک آئینہ ہو نا, شیشہ جس کو کہتے ہیں, شیشے کے پیچھے ایک کچھ لیپ کی جاتی ہے, جو لیپ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے شیشہ پیچھے سے کسی اور رنگ کا, کسی اور طرح کا, اور سامنے سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو اپنا عکس دکھا رہا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے زنگار. جب تک ان کے ہاتھ زنگار آپ نے دیا ہوا ہے, لگا ہوا ہے ان میں, جب تک وہ نہیں اترے گا تب تک وہ آپ کا ہی عکس دکھاتے رہیں. دیکھ لیجئے, ان کا یہ زنگار نہ اتارے, ان کو شیشہ ہی رہنے دیں, ان کو آئینہ ہی رہنے دیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے کردار میں چڑھے ہوئے پردوں کو ہٹائیں اور نکھرے نکھرے ہو جائیں. واہ واہ, کیا بھی لیا جا سکتا ہے جیسے سلمان بھائی نے فرمایا نا, اپنا خالد بھائی نے فرمایا کہ آپ کا عکس ہیں آپ کے بچے, آپ کا ریفلیکشن ہے. ہاں, یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. بچوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا, وہ اس کی نسل بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کس خاندان کا ہے, کس نسل کا ہے, اس کا گھرانہ کیسا ہے. تو اپنے بچوں کی عادتوں پر بھی توجہ دیں, اچھی عادتیں بچوں کو دیں کہ وہ اچھی عادتیں اپنائیں, اور پھر وہ جو معاشرے میں جائے گا آپ کی خاندان کے اندر بھی انشاءاللہ نیک نامی ہوگی اور اس کی برکتیں ہوں گی. اور جب اچھی عادتیں نہیں ہوں گی تو پھر بات وہی ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ اولاد کو دیکھ کر بندہ اندازہ لگا رہا ہو کہ بچہ ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا, بچہ ایسا ہے تو پھر خاندان کیسا ہوگا, گھرانہ کیسا ہوگا. بہرحال بچوں کی اچھی تربیت ہونی چاہیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے. اللہ نے ہمیں یہ جو ہے اولاد ایک بطور نعمت کی عطا فرمائی ہے. باپو والی بات اسی کو لیں گے کہ یہ اولاد آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے, اور اس کو فوکس کریں تو کیا ہی بات ہے. تو اچھی عادتیں اپنی اولاد کو دینی چاہیے اور سکھانی چاہیے. مرحبا, ماشاءاللہ. جو من کے سچے والی بات ہے نا جی, اصل میں بات یہ ہے کہ من کے سچے جو ہے نا, دیکھیں من تو سچا ہی بولتا ہے نا, جس کو اگر تھوڑا سا آگے لے جائیں تو ضمیر بھی اسی چیز کا نام ہے نا. بات یہ کہ بچے کے اندر وہی جیسے جو ہے وہ خالد بھائی نے ارشاد فرمایا نا کہ اندر سے تو سچ ہی بول رہا ہوتا ہے نا, وہ جو اندر سے فیلنگز آ رہی ہوتی ہے نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, بچے کو جو ریئلائز ہوتا ہے وہ اسے فوراً بیان کر دیتا ہے. یعنی جو اس کے اندر ہے باہر بھی وہی ظاہر کرتا ہے. یہ جو والفریب والا معاملہ ہے کہ اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے, یہ والا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے. تو بچوں سے ان معنوں میں یہ سیکھنا چاہیے کہ جیسے بچے جو ہے وہ جو بات ان کی دل کے اندر ہے, جو باطن کے اندر ہے, تو ظاہر بھی وہی کرتے ہیں وہ, اور جو چیز جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ باطن میں نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر نہیں کرتے, بناوٹ نہیں ہے. تو ایسے ہی انسان بھی سیکھے کہ میرا ظاہر اور باطن بھی جو ہے نا وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. یعنی باطن کے مطابق میرا ظاہر ہونا چاہیے, باطن بھی اچھا ہو ظاہر بھی اچھا ہو. من کا سچا, تو من کا سچا تو پھر انسان کو بھی من کا سچا ہی ہونا چاہیے نا. یعنی اب بظاہر تو کسی سے ملاقات کر رہے ہیں, بڑی محبت سے ملاقات کر رہے ہیں, ایسا کہ جیسے فدائی ہوئے جا رہے ہیں, لیکن دل کے اندر کینہ مسلم بھرا ہوا ہے, دل کے اندر جو ہے وہ نفرت ہے, بیزاری ہے. تو یہ جو منافقانہ جو رویہ ہے یہ بچوں کے اندر نہیں ہوتا ہے. بڑی پیاری بات. بچے جو ہے نا وہ اگر جس دل سے محبت ہے تو وہ فدا ہوئے جا رہے ہوتے ہیں,
اور اگر دل میں ان کی محبت نہیں ہوتی تو وہ اس کو پھر اسی طریقے سے ظاہر کرتے ہیں. تو بچے ان معنوں میں بن کے سچے ہیں کہ جو باطن میں ہوتا ہے ظاہر بھی وہی کرتے ہیں. وہ واضح کر دیں گے جناب آج آپ اچھے لگ رہے ہیں تو لگ رہے ہیں، اور اگر آپ آج اچھے نہیں لگ رہے تو نہیں لگ رہے. ایسی بات. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. یہ کچھ باتیں ہمارے سیکھنے کی بھی ہیں. بالکل جی. سب کچھ بچوں کو نہیں سکھانا، بچوں سے بھی سیکھنے کی باتیں. یہ بات سیکھنے کی. منافقت، ہپوکریسی یہ نہیں ہونی چاہیے. ہپوکریٹ آدمی، منافق آدمی یہ ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا. منافق اعتقادی تو ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. جی فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا. منافق اعتقادی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے. اور جو منافق عملی ہے وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں. ایمان والے کی پہچان یہ نہیں ہے کہ دل میں جو ہے وہ نفرت رکھے اور نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا رہے اور منہ کا میٹھا بن کے جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے. یہ نہیں. دل بھی صاف کرے اور زبان بھی جو ہے وہ صاف کریں اور اچھے انداز کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. آپ کے میسیجز آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں، مزید کالز لیتے ہیں. ابھی محمد عمران اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو، آپ کی ٹیم کے تمام اراکین کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، دراز عمر خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ لوگ روزانہ ایک سے ایک بڑھ کر معاشرے کا انتہائی اہم ٹاپک لے کے آتے ہیں. آج کا ٹاپک بھی تو بچوں کے بارے میں آپ نے رکھا ہے، نہایت ہی مدینہ ہے. عمر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پور سنا دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. شکراً، بہت بہت مہربانی، بہت نوازش. آپ نے جوہانسبرگ سے جو ہے وہ کال بھی کی اور اپریسیشن بھی کی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رہیں، آباد رہیں. جی سلمان مدنی محمد ارشد اتاری حبیبآباد پتوکی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو بچے ہیں وہ موبائل کے بغیر ایک منٹ گزارا نہیں کرتے. والدین اس بات سے بڑا تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ بچے اس بات سے رک جائیں، لیکن وہ موبائل ہے اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں بے شک کھانا نہ دو پر موبائل دو. ظاہر والدین نے اپنی ضرورت کے مطابق تو موبائل کو استعمال کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ذرا کچھ رہنمائی فرمائیں. موبائل سے بچوں کو کیسے جان چھڑوائی جائے؟ جی عمران بھائی. دیکھیں ریئلٹی تو یہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. بچے موبائل کی طرف بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں، لیکن اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی آپ موبائل اینڈرائڈ چھوڑ دیں. اگر آپ کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ کا اینڈرائڈ موبائل رکھنا، ٹچ موبائل رکھنا یہ ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کے آفس کے لیے، آپ کی جاب کے لیے، یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اگر تو ضروری ہے تو پھر اس کو محدود کریں. اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر نارمل جو بٹنوں والا موبائل ہوتا ہے نا، نارمل موبائل وہ لے لیا جائے اور وہ گھر پہ رکھیں. تو پھر بچوں جب گھر پہ کچھ ہوگا ہی نہیں تو بچے اس کی طرف راغب نہیں ہوں گے. ایک چیز جب گھر پر موجود ہوگی تو پھر لازمی طور پر جو ہے نا بچے اس کی طرف جائیں گے، اور اس سے آپ ان کو بچوں کو نہیں بچا سکتے. ایک دن آپ غصہ کر کے اس کو منع کر دیں گے بچے کو، لیکن بچوں پر غصہ کرنا یہ ان پر کوئی وقتی طور پر تو اثر کرتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہی باتیں اور حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر اگر ضروری ہے رکھنا تو اس کو اپنے آفس تک محدود رکھیں. اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر فیس بک یوز کر رہے ہوں گے، سوشل میڈیا چلا رہے ہوں گے، آپ کے گھر میں جب بھی آپ بیٹھے ہوں آپ کے گھر میں ٹچ موبائل ہے اور 2-2 4-4 گھنٹے اس پر لگے ہوئے ہیں، تو بچے بھی لازماً اس کی طرف آئیں گے کہ ہمیں بھی دیں. تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر تو ضروری نہیں ہے تو اینڈرائڈ موبائل اور یہ ٹچ چیزیں آپ گھر سے جو ہے نا وہ ختم کر دیں، اور اگر ضروری ہے تو اس کو محدود کر دیں. انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اور اس کا آلٹرنیٹ دیں. دیکھیں آپ نے بالکل عمران آلٹرنیٹ دیں، مجرب بات ہے جی. اب جیسے گھر میں آپ نے بچوں کو موبائل دینا بھی ہے تو اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کڈس مدنی چینل کے مدنی خاکے ہیں، کارٹونز ہیں، جو بھی ہیں وہ اس میں ڈال دیں، وہ ان کو دکھائیں، اسٹوریز ہیں وہ دکھا دیں، نعتیں سنائیں. تو یہ کریں انشاءاللہ. آلٹرنیٹ دیں تو وہ بھی اچھا ہے. موبائل کا بھی آلٹرنیٹ لایا جائے گی. جی سمجھانے کے لیے پہلے ہوتا تھا نا، بیٹا جاؤ باہر جا کے کھیلو، یا بیٹا چلو بیٹھ کر کھیلو، یہ باتیں پہلے کہی جاتی تھیں. اب بیٹا چلو یہ لو ایک طرف بیٹھ جاؤ. یہ ایک طرف بیٹھ جاؤ کی وجہ سے بچوں کی بہت زیادہ تربیت میں بہت بھوچال آیا ہوا ہے. بچے تھوڑا سا چلتے ہیں تھک جاتے ہیں. کئی بچے ایسے دیکھے، ان سے کوئی ایکٹیویٹی کروا لیں، کوئی کھیل کود کروا لیں، اچھل کود کروا لیں،
ہاں جی یہ بچہ ہے, اس کا کام ہی اچھل کود تھا, یہ اچھل کود میں تھک رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کا پھر چیک اپ کروائیں کیا مسئلہ ہے, بچوں کو سمجھائیں. اور عمران بھائی نے جو بات کی تھی اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز میں بچے کی رغبت بن گئی نا جی وہ چھوڑتا نہیں ہے پھر اسے, اس کا دل ہے میں نے موبائل یا تو دینا نہیں تھا پہلے, اب آپ نے پہلے دے دیا اور اب بالکل اس کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو پرابلم یہ ہوگی کہ پھر وہ جس کے پاس موبائل دیکھے گا نا یہ اس کا ہو جائے گا. یوں بہت ایک ٹیکنیکل بات اور ایک خطرناک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, پھر اس بچے کو لبھانے یا للچانے کے لیے اس کی ایک خواہش کی مار ہوگا یہ بچہ, جو اس کی یہ خواہش پوری کرے گا یہ بچہ اس کے ساتھ ہوگا. تو کوشش کی جائے کہ اپنے بچے کے لیے آپ خود سب سے بڑے دوست ہوں, اس کے سب سے اچھے ساتھی اس کے آپ ہوں, سب سے زیادہ اس کی کیئر کرنے والے آپ ہوتے ہیں, لیکن اس کو اس کا احساس بھی دلائیں کہ بیٹا ہم آپ کا فائدہ چاہتے ہیں, ہم آپ کا نقصان نہیں چاہتے, یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہے. کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز میں اگر والد اپنے بچوں کے ساتھ حصہ لیتا ہے ایسی بات, تو آپ بتائیے کہ اس دوران جو وہ سمجھا سکے گا نا اپنے بچے کو, بیٹا شاؤٹنگ بھی کرنی ہے تو ایک حد ہے اس کی, کھیل کود میں آواز بندہ بلند بھی کرتا ہے اس کی ایک حد ہوگی, کھیل کود میں خوشی کا انداز آتا ہے تو اس میں بھی ایک طریقہ کار ہے جس کو فالو کرنا ہوگا, اس میں بے ہنگم چیخیں نہیں ہوں گی اور جناب کھیل کود میں مار کٹائی نہیں ہوگی. پھر آپ جب اپنے بچے کو وقت دے رہے ہوتے ہیں آپ سمجھدار ہیں اور سمجھداری بھی بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ نہیں کریں گے, فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں, چیزیں اٹھا کر آپ نے بند کرنا شروع کر دی اور بچے کو ادھر ادھر کر دیا, وہ احساس محرومی کا شکار ہوگا اور سمجھے گا کہ مجھے میرے والدین ان چیزوں سے روک رہے ہیں, میرے لیے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے گا, وہ سمجھنے لگے گا کہ آپ اس کے مخالف ہیں, اور یہ سوچ ایک مرتبہ ڈیولپ ہو گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے, عافیت فرمائے. موبائل کا آلٹرنیٹ بھی ہے, موبائل کا بھی آلٹرنیٹ ہے, کھلونے ہیں, آپ بچوں کو کھلونے دیں, بچے آپ کے ڈائیورٹ ہو جائیں گے بالکل, اور ان کی توجہ بھی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. بالکل بال ہے جیسے بچوں کا آپ بال دے دیں تو بچے وہ بال ہوگی اور بچے ہوں گے, کبھی اس کو پھینکیں گے پھر اس کے پیچھے بھاگیں گے, ایک تو ایکٹیویٹی بھی ان کی ہوتی رہے گی. اچھا اس میں اور بہتری بھی انشاءاللہ. سلمان بھی دیکھیں, تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کے بچوں کی صلاحیتوں کے اوپر جیسے بات ہے نا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ گنگنا رہا ہے, اس کی آواز اچھی ہے, تو گھر کے اندر میں نے اپنے ایک دعوت اسلامی مبلغ دعوت اسلامی کے گھر میں دیکھا کہ انہوں نے چھوٹا سا ایکو ساؤنڈ رکھا ہوا ہے. تو اب کیا ہے, وہ جناب پوری ریکارڈنگ چل رہی ہے, آئیں جناب پہلے فلاں تشریف لے کر آئیں گے اور یہ جو ہے وہ کلام پڑھیں گے, اب وہ ان کی مدنی منی آ رہی ہے اور وہ کلام پڑھ رہی ہے, اس کے بعد اب جو ہے میں دعوت دیتا ہوں فلاں آئیں گے اور یہ کلام پیش کریں گے. گھر کے اندر انہوں نے اب وہ کیا ہے, خود تو چلے گئے, مائک دے دیا بچوں کو, چھوٹا سا گھر کے اندر ایکو ساؤنڈ رکھا ہوا ہے تو مائک دے دیا, بچے لگے ہوئے مائک پہ نعتیں پڑھنے کے لیے. تو آواز اچھی ہے یا یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کی آواز اچھی ہے تو نعتوں کے اندر اس کو پرموٹ کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں, بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں, تو بیٹا آپ یہ بھی یاد کر لیں, یہ بھی یاد کریں, اچھا اب آپ سنائیں مجھے, حوصلہ افزائی بھی کریں. گھر کے اندر بھی ایک ماحول بنائیں گے نا, اس سے کیا ہے, اس کی یہ جو صلاحیت ہے نا, ایک اچھی آواز کا ہونا بھی صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے, اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کو مولڈ کر دیا, بجائے اس کے کہ وہ گانوں کی طرف جائے اور دیگر چیزوں کی طرف جائے, تو اس کو آپ شروع سے ہی قاری قرآن بنا دیں, آپ شروع سے ہی اس کو نعت خواں بنا دیں, تو وہ اس طرف جو ہے وہ اس کا جو شوق ہے نا, یعنی گنگنانے کا جو شوق ہے, وہ جو شوق ہے وہ اس طرف آ جائے کہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والے معاملات اس کے جو ہے نا وہ زبان سے جاری ہوں. ایسے ہوتا ہے, بعض بچے ہوتے ہیں کہ وہ خطاب, تقریر, سپیچ بڑی اچھی کر لیتے ہیں, ان کا سٹائل ہوتا ہے, یعنی وہ ان کی گفتگو کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے یار یہ زبردست بیان کر سکتا ہے, تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹچ دیں, ماشاءاللہ یار بڑا اچھا, ماشاءاللہ بیٹا بڑا اچھا بیان کرتے ہیں آپ, تو اب اس کو بیان جب وہ اچھا کر رہا ہے اس کو اسی طرف لگا دیں, اس کو درس دینا سکھائیں, اس کو بیان کرنا سکھائیں, تو اب وہ اپنی یہ جو صلاحیت ہے کہ اچھا بیان کر سکتا ہے, تو وہ اچھا بیان جو ہے وہ کر سکتا ہے, اس کے ذریعے سے اس کو اچھی چیز دے دیں اس کو, اور وہ اس سے بیانات کروائیں, بیٹا اچھا فلاں چیز آپ درس دیں,
آپ کا جو ہے نا میں آپ کا دس سنوں گا، پھر کچھ نہ کچھ انعام دے دے، کچھ نقدی دے دے، کچھ چاکلیٹ پیش کر دے، کچھ ایسا حوصلہ افزائی کر دیں کہ بیٹا ماشاءاللہ میں نے آپ کا بیان سنا، بہت اچھا ہے۔ رکن شورا حاجی امین عطاری صلی اللہ الباری کے ساتھ پچھلے دنوں جو ہے وہ مدنی مشورہ تھا، تو ان کے گھر پہ بھی حاضری ہوئی، نگران ہمارے بڑے شفیق ہیں، گھر لے کے گئے، کھانا بھی کھلوایا، لایا، ہمیں بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔ اچھا اب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مغرب کی نماز میں ہم لوگ مسجد پہنچے، تو جیسے ہی گیٹ سے پہلے ایسا نے کچھ دیکھا اور مسکرانے لگے نا، فرمانے لگے کہ الحمدللہ میرا چھوٹا مدنی منا جو ہے نا مجھ سے پہلے نماز کے لیے مسجد میں آ گیا۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے بڑی اس پہ فرحت ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میرا بچہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے سے آ گیا ہے۔ اچھا اب کیا ہے، یہ چیز بندہ دیکھتا ہے، خوشی ہے، اور پھر بچے کو تھپکی مارے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ بیٹا آپ جو ہے نا وہ مسجد میں آپ مجھ سے پہلے آئے، ماشاء جماعت کا اہتمام کیا، تو اب بچے کا کیا ہے، ہمیشہ ذہن بن جائے گا با جماعت نماز پڑھنے کا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے اراکین شورا جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کا اس طرح اہتمام اور جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے۔ ہمیں بھی اپنے گھروں میں یہ چیز دیکھنی چاہیے، بچے کی صلاحیت کیا ہے، بچے کی خصوصیت کیا ہے، اور اس کو لے کے اس کو پرموٹ کریں، درست فرمایا، اس خصوصیت کو پرموٹ کریں۔ جی اچھا دبائیں نہیں بچے کو۔ جی جی، یہ پرموٹ کرنے کے اوپر شاہ صاحب یہ یہاں پر ایک ناظرین کو پیکج بھی دکھاتے ہیں، مرحبا، اور پھر اسی کے اوپر وہ اس کو لے کر کے بھی آتے ہیں۔ آگے دیکھیے جی وہ مٹی والا دوسرا پیکج دکھائیں بھائی۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹیں بن جاتے ہیں وہ، جب ملے مٹی کے ذرے اینٹیں بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ۔ جب تک جیسے اٹھتے جائیں گے ایسے گیلا ہوتا جائے گا۔ ابھی اس کو اور کیا کریں گے؟ ابھی اوپر سے مارنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں جی، یہ ابھی دیکھیں یہ اس کی صورتحال بنی ہے، لیکن یہ جو بنی ہے یہ چاروں کی ان کی محنت ضائع نہ ہو، تو بہرحال کام ایک ہے اور ٹیکنیک والا کام ہے، اور اس کے لیے بھی عقل پلس تجربہ دونوں چاہیے۔ کیا خیال منور بھائی؟ خالی عقل سے بھی کام نہیں ہوگا اور خالی تجربے سے بھی کام نہیں ہوگا، دونوں چیزیں ساتھ، خالی طاقت سے بھی کام نہیں، خالی طاقت سے بھی کام نہیں ہوگا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ چلیے جی منور بھائی، یہ میں نے اس کو تھوڑا ہی کیا، جو خراب کیا وہ آپ ٹھیک کر لیں گے۔ استاد جو ہوتا ہے نا، استاد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ شاگرد کو کام خراب بھی کرے تو استاد کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ چلیے جی منور بھائی، یہ میرے یوں کہے کہ اس کام میں استاد ہی بن گیا ماشاءاللہ۔ منور بھائی کتنی دیر میں سیکھ سکتا ہوں میں؟ بس آپ جتنی جلدی ہے نا، جیسے کوئی سال میں سیکھ سکتا ہے، کوئی ہے نا 5 مہینے میں، جیسا ذہن ہو نا آدمی کا، اس طریقے سے جلدی۔ تو آپ نے کتنے عرصے میں سیکھا تھا؟ ہم تو تقریباً 10 سال کا تھا تب جو ہے نا، اسی فیلڈ میں ہمارا تو شروع سے ہی۔ اچھا، تو جلدی سیکھ گئے، تقریباً 20 سال ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے۔ اچھا، اس کے لیے ہمت بھی چاہیے۔ میں چونکہ تھوڑا ڈر بھی رہا ہوں نا، مجھے یہ تھوڑا وہ مجھے لگ رہا ہے یار یہ ٹوٹ نہ جائے گی، تو جو ڈر ہوتا ہے نا بعض کا، تو یہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، تو تھوڑی ہمت بھی بندے کو جہاں دکھانی چاہیے۔ چلے خراب ہوگا تو پھر ٹھیک کر لیں گے، تو استاد پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلے بتا کام خراب بھی ہو جائے تو پھر وہ استاد بھی ٹھیک بھی کر لیتا ہے منور بھائی، اور آپ جیسا مہربان استاد ہو تو بیڑا ہی پار ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ منور بھائی، بہت مہربانی۔ اب آج رہے خوش رہے، صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ منور بھائی نے دیکھے 2 مرتبہ صلی اللہ علیہ حبیب بھی کہا، کیا بات ہے منور بھائی ماشاءاللہ۔ جو مجھ سے اس میں خرابی ہوئی ہے منور بھائی اب اس کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سے ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ انسان کی طبیعت اگر ہو نا کام سنوارنے والی، تو بگڑے ہوئے کو بھی سنوار سکتا ہے۔ تو طبیعت میں تخریب کاری نہیں ہونی چاہیے، سلجھاؤ ہونا چاہیے، الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ جدھر جا رہے ہیں ادھر کوئی نہ کوئی بچہ بٹھا کے آنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں جائیں وہاں کوئی معاملہ حل کر کے آئے، جہاں اٹھے وہاں خوشیاں بانٹ کر کے اٹھے ماشاءاللہ۔ منور بھائی بڑی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، وہ نہیں آئی اس میں۔
وہ یہ تھا کہ اس کو جب وہ کوٹ رہے تھے نا، مٹکا بنتا ہے نا، اس کو تھوڑا کوٹنا ہوتا ہے مٹکے کو، تھپکی دے رہے تھے، ہاں بھائی صحیح بن رہے ہو تم، صحیح بن رہے ہو، تھپکی اس کو کوٹ رہے تھے اس کو جی. کچھ چیزوں کو عمران میں کوٹنا ہوتا ہے، جن کو کوٹنا ہوتا ہے تھپکی بھی دینا ہوتا ہے، تھپکی بھی دینی ہوتی ہے. بالکل اسی پر میں آ رہا ہوں. اس میں آپ دیکھیں جو سامنے رکھا تھا وہ خشکا تھا، اسے خشکا کہتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کی وہ ریت تھی. تو وہ تھوڑی سی وہ اس پہ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، خشکا تھوڑا ہی لگتا ہے لیکن کام جو ہے وہ بڑا کرتا ہے. تو اس پر ہم نے آنا تھا اس بات پہ کہ حوصلہ افزائی بعض اوقات ماں باپ بچوں کی تھوڑی سی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا، تو وہ ان بچوں کو بوسٹ اپ جو ہے وہ کر دیتی ہے، اور پھر بچے اور جو ہے وہ آگے اچھے سے اچھا جو ہے وہ کرتے ہیں. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ بچے اگر اچھا کلام پڑھ رہے ہیں، اچھا بیان کر رہے ہیں، اچھی تلاوت کی کوشش کر رہے ہیں، آ کے سبق سنا رہے ہیں، تو اس پر چپ کرو، کیا سبق سنا رہے ہیں، جیسے پڑھ کے قاری صاحب کو سنا لیا، بس ٹھیک ختم کرو، آرام سے بیٹھ. تو یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کچھ سن لیں، مہربانی کر لیں. آپ ابا جی ہیں، وہ بچہ ہے آپ کا، کوئی دو لفظ آپ کو اگر سنانے آ ہی گیا ہے بھولا بسرا، تو اس کو جو ہے نا وہ تھپکی بھی دیں، زہ نصیب جیب میں سے کوئی جو ہے وہ نوٹ بھی نکالے وہ دیں. اور ماں یہاں پر ایک کام کر سکتی ہے کہ بچے کی جو پسند کی چیز ہے اس کو گھر پہ بنا کے دیں. تو یہ جو حوصلہ افزائیاں ہیں یہ تھوڑی تھوڑی بھی اگر ہوں گی تو بڑا بڑا کام جو ہے وہ یہ کریں گی. اللہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی باتوں پر حوصلہ افزائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی میرا نام میں عبداللطیف سے بات کر رہی ہوں. میری آج مدنی چینل پر پہلی کال ہے. سلمان بھائی، میری آپ سے گزارش ہے آپ مجھے اپنی آواز میں یہ نعت سنا دے. میں لجی پالا دلا رے لجیاں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. خوش رہیں، سلامت رہیں. ماشاءاللہ. مرحبا، آپ کو کال کرنا. جی سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کھلے آگ صلی اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. میں آپ کے پروگرام میں ایک کلام سننا چاہتا ہوں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجا بانا. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، مرحبا. جی سبحان. نام زبیر احمد ہے، میں ضلع جٹا سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل. سلمان بھائی آپ کا موضوع بچے مان کے سچے بہت ہی اچھا ہے. اللہ عزوجل آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. میری عمر بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والی منقبت سنا دیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی میرا نام مزمل عباس اختاری ہے. میں پنجاب کے شہر جنگ سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کیسے مدینہ مدینہ ہے. عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہل پھول زغل پھول بدل پھول. لب پھول دہل پھول زغل پھول بدل پھول. صدقے میں تیرے پاس
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا اور کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی، کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی، تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی، تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی، اور کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، کوئی خالی کبھی لوٹا نہیں در سے آقا، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، واللہ ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی، آپ کا دربار ہے سخی، آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی، آپ کا دربار رسول عربی، میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آسا امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، میری آسا
कदी भी लौड़ नहीं पैदी मैनू दर दर जावण दी मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला मैं लजपाला मैं लजपाला मैं लजपाला मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा गा दिने राती ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा गा दिने राती मेरे दिल विच सजण वसदा मेरे दिल विच सजण वसदा सजण वसदा मेरे दिल विच सजण वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मैं लजपाला मैं लजपाला मैं लजपाला दिल लड़ लगियां मेरे तो परे रहंदे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक की मनकबत के भी कुछ अशार। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा रा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा रा मेरा खालिका सफेदो मेरा खालिका सफेदो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा रा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदा रा झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया झोली हमारी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता गौसुल वरा का मंगता शाहे खिला का मंगता फिरता है मारा मारा नजरे करम खुदा रा मेरे गौसे आज़म नजरे करम खुदा रा मेरे शाहे जिला नजरे करम खुदा रा नजरे करम खुदा रा वाह वाह वाह
वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमर भाई, अल्लाह आपको बरकतें और सलामतियाँ अता फरमाए। क्या प्यारे कलाम पढ़े हैं आपने और क्या गौस पाक की मनक़बत सुनाई है। अल्लाह गौस पाक के दरबार की हाज़िरी भी नसीब फरमाए और गौस पाक से मोहब्बत जो है वो इमाम अहले सुन्नत का जो नातिया दीवान है हदायत के बख्शिश, इसमें पढ़े तो मोहब्बत और बढ़ती है। आला हज़रत ने उर्दू में कलाम लिखे हैं, अशार लिखे हैं हुजूर गौस पाक की मनक़बत में शान में, फ़ारसी में कलाम लिखे हैं गौस पाक की शान में, अरबी और फ़ारसी को मिला के कलाम लिखा है गौस पाक की शान में। और क्या बात है गौस आज़म की, गौस आज़म इमाम तुक़ा वन नुक़ा, ठीक है। तुक़ा और नुक़ा, तुक़ा युन और नुक़ा युन की जमा है। अल्लाह, हर तकी और नकी, यानी हर मुत्तकी और हर साफ के जितने भी जो है वो औलिया हैं, सुभान अल्लाह, उनके सरदार हैं कौन, हुजूर गौस आज़म इमाम तुक़ा वन नुक़ा, ठीक है। तो तुक़ा और नुक़ा दोनों क्या है, ये जमा है किसकी, तुक़ायुन और नुकायुन की। तुक़ायुन और नुकायुन से तुक़ा और नुक़ा कैसे बना, ये एक अगली बात है। जिन्होंने इल्म सर्फ जो है पढ़ा है वो ये बात बखूबी जानते हैं। आगे चलते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन और आपको हम एक मदनी गुलस्ता दिखा रहे हैं, आइए देखिए। फल और सब्जियां हमारी ग़िज़ा का अहम तरीन जुज़ है। एक तहकीक के मुताबिक एक इंसान को दिन में कम अज कम 800 ग्राम फल या सब्जियां खानी चाहिए। वैसे तो हर सीजन में बहुत से फल होते हैं, लेकिन कुछ जरा नुमाया हो जाते हैं, पहचान सी बन जाती है, जैसे गर्मियों में आम और आजकल सर्दियों में किन्नू, माल्टा, फ्रूट और मौसमी वगैरह, और केला तो 12 माह ही नजर आता है। अब जो मौसम के फल है वो ताज़ा भी होते हैं, जायकादार भी होते हैं और निस्बतन सस्ते भी होते हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि बच्चे आम तौर पे फास्ट फूड, बर्गर, चिप्स वगैरह खाते हैं और फलों और सब्जियों की तरफ इतनी दिलचस्पी नहीं होती। अब तालीमी इदारे बंद हैं, लॉकडाउन है और घर में हैं बच्चे, बार बार खाना भी मांगते होंगे, तो माँ बाप ऐसा क्या करें कि बच्चों की रग़बत फलों की तरफ हो और वो फल शौक से खाएं। बच्चे फल भी नहीं खाते और सब्जियां तो बड़े भी नहीं खाते, बीमारियां भी फिर ज़ाहिर पनप रही होती हैं। तो सब्जियां और फल ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं और कई बीमारियां इनसे दूर रहती हैं फल और सब्जियां इस्तेमाल करने से। और अगर होती भी बीमारियां तो चली जाती हैं। अब ये कि हम लोग वैसे आराम तलब भी हो गए, टेबलेट खाई और बस मसला हल हो जाए। ये कौन मतलब ये खाए पिए, इलाज बिल ग़िज़ा ये पूरा एक शोबा है। डाइट के जरिए भी अच्छा खासा इलाज होता है बीमारियों का, और जहाँ सारे तबीब जो है ना वो बाजी हार जाते हैं, वहाँ बाज होती है ग़िज़ाएं अपना काम दिखा देती है, वो बंदा सेट हो जाता है और तंदुरुस्त हो जाता है। अब बच्चे फल कैसे खाएं, यार इनको जब टाफियां और ये चिप्स वगैरह नहीं देंगे हम, तो फिर यह कि वो फल की तरफ हो सकता है कि माइल हो। तो जब उम्दा मौजूद है, यानी आला मौजूद है, तो अदना की तरफ कौन आएगा। अच्छा, वो जो आला उसको ये अदना समझते हैं, फल आला है, और जो ये टाफियां वगैरह या चिप्स तो अदना में भी नहीं आते, ये है ही मतलब किसी खाते में भी नहीं है। ये फवाइद क्या है इसके। और डॉक्टर लोग जो दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी रोजी में बरकत दे, ये उनकी दुआओं का फल हो सकता है ये कि ये बच्चे खाएं टाफियां और ये अचरे कचरे और बीमार पड़े हमारे पास आए, हमारी रोजी खुले, मेडिकल स्टोरों वाले जो है उनकी रोजियां खुले। अच्छा, आम तौर पे ये शिकायत होती है कि बच्चा खाता नहीं है, तो कहाँ से खाएगा। जब चॉकलेट और टाफियां खाएगा तो भूख तो मरेगी ना इसकी। एक तो ये कि पेट भी भरेगा, जिस तरह भी भरेगा, लेकिन भूख मरती है इससे। अगर ये पेट जाहिरी तौर पर इतना उसका हजम नहीं होता, यानी इतना ये मिकदार नहीं होती इसकी कि ये पेट को घेर ले, लेकिन मतलब इससे भूख मरती है इन चीजों से। और बच्चा फिर खाता नहीं है, ये कमजोर पड़ जाता है, पेट में कीड़े हो गए, तो बुखार आ रहा है, तो गले में दर्द है, तो नजला, खांसी, तो बस वो हिसाब किताब चलता रहता है। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि जितना मुमकिन हो, है बहुत मुश्किल, जितना मुमकिन हो इनको ये टाफियों से, गोली चॉकलेट और ये तरह तरह के चिप्स, बिल्कुल मतलब रफ क्वालिटी की चीजें हमारे यहाँ मिल रही होती है। आपको तजर्बा करना हो ना, और जिससे कि आपको थकन लगी हो, थक गए ना, और टाफी खाने से थकन तो दूर होगी या नहीं होगी, आप केला खा लें।
आपको खुद पता चल जाएगा कि थकन बढ़ती है या घटती है इससे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, मरहबा अमीर सुन्नत के मदनी फूल, अल्लाह पाक हमें अमल की सारत नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों को दिखाने के लिए मदनी चैनल ने बहुत सारा मवाद दिया है। इस्लाम फॉर किड्स पूरा प्रोग्राम है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और किड्स मदनी चैनल का अपना यूट्यूब चैनल भी है ना खालिद भाई, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसकी वीडियोस डाउनलोड करके बच्चों को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह महनामा फैज़ान मदीना, माशाअल्लाह महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाए घर घर, यारब जाकर इश्क नबी के जाम पिलाए घर घर। कुछ कॉल्स आपके लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ते हैं जी। सलमान भाई, मैं बुशरा बिनते मुफ्ती आरिफ महमूद खान मुत्तर कादरी मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। सिलसिला खुले आंख सल्ले अला में आज का मौजू बच्चे मन के सच्चे बहुत प्यारा मौजू है। मुझे एक कलाम की फरमाइश करनी थी। सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। वाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको जी। मेरा नाम अलबीना मंसूरी है, मैं हिंद के शहर नीमच से बोल रही हूँ। प्यारे प्यारे सलमान अंकल, एक कलाम सुना दीजिए। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। मरहबा, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों के हवाले से हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ रहा है, और यहाँ एक और बड़ी प्यारी और बड़ी अहम बात है कि बच्चे की शख्सियत को जो है वो किल न किया जाए। इसका भी ख्याल वालिदैन अगर रखेंगे तो बच्चा इंशाल्लाह आगे चलकर आगे बढ़कर ज़िंदगी के अंदर अचीवमेंट्स जो है वो हासिल करता चला जाएगा। तो बच्चों को राइट टू चूज़ दें कि बच्चे अपने लिए मुंतखब करें कि मुझे जो है वो किस समत में जो है वो आगे बढ़ना है। क्या फरमाएंगे शाह साहब? जी माशाल्लाह, ये जो आपने तवज्जो दिलाई है ना इस तरफ, ये अपने बच्चों को जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात उन पर मुसल्लत ना करें। अब बच्चे को देखें कि उसका माइंड किस तरफ ज़्यादा चल रहा है ना। सही। अगर वो जो है वो मैथ की तरफ ज़्यादा तवज्जो करता है तो आप उसको सब्जेक्ट में मैथ रखवाएं। अगर बायोलॉजी की तरफ उसका जो है वो तवज्जो है, उस तरफ ज़्यादा उसका रुझान है, तो उसको देखते हुए उसको बायोलॉजी की तरफ लेके जाएं। यानी अगर बच्चा जो है वो इंजीनियर बनने का शायक है, इंजीनियर बनना का शौक़ है और उस तरफ मिलान है उसका, तो उसको इंजीनियरिंग करवाई जाए। अगर डॉक्टर बनने का शौक़ है तो उसको डॉक्टरी की लाइन की तरफ लेके जाया जाए। अगर जो है वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है उसको फिजिशियन की तरफ लेके जाएं। पायलट बनना चाहता है तो उसको इस तरफ लेके जाएं। होता क्या है कि वालिदैन जो है वो उनकी अपनी ख्वाहिश होती है, वो क्या जनाब मेरा बच्चा जो है पायलट बने, मेरा बच्चा जो है वो इंजीनियर बने। अब बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर और ये वालिद साहब बनाना चाहते हैं उसको इंजीनियर, तो अब वो क्या है जोर जबरदस्ती में वो फिर जो है ना बाज दफा ना तो वो डॉक्टर बन पाता है ना वो इंजीनियर बन पाता है। अच्छा इंजीनियर बन भी जाए ना तो चूंकि उसकी जो सलाहियतें थी और उसकी जो ख्वाहिशात थी वो डॉक्टरी के मैदान के अंदर थी, तो वो उस अंदाज में अच्छे तरीके से किरदार अदा नहीं कर पाता। ऐसे भी देखिए कि वो वालिदैन की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो बन तो जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा जी डॉक्टर बन जाएं तो डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद ना वो उस फील्ड में उतरते नहीं है, तो उनका शौक नहीं होता, लगन नहीं होती उसकी तरफ। तो अभी कुछ अर्सा पहले मदनी काफिले में सफर हुआ ठट्ठा के अंदर, तो वहाँ जो है वो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अपने बच्चों का जहन बना रखा था कि भाई ठीक है अब जहन साजी, और उसका जहन बना के उसको इस तरफ लेकर आ गए कि बच्चे आपने जो है ना क्या बनना है बड़ा होकर, आपने मुफ्ती इस्लाम बनना है। अब क्या है वो बच्चा जब पढ़ रहा है आस्ता आस्ता उसके साथ साथ जहन साजी भी हो रही है कि मुझे मुफ्ती इस्लाम बनना है, मुझे मुफ्ती इस्लाम बनना है। अब उसके अंदर शौक भी बिल्ड हुआ, यानी उसको जहन भी देना है लेकिन अपनी बात को मुसल्लत नहीं करना है, उसकी जहन साजी कर देनी है और आहिस्ता आहिस्ता उस कदम में उसके लिए फिर जो है वो चलना आसान करना है। तो उन्होंने माशाल्लाह आसा तो थोड़ा तरबियत की, आज माशाल्लाह दरस निज़ामी उन्होंने वो शुरू कर दिया है, गालिबन सालिसा दर्जे के अंदर वो पढ़ रहे हैं। तो एंड क्या है कि एंड यही है कि मुझे मुफ्ती इस्लाम बनना है। तो अपनी जो ख्वाहिशात हैं
وہ اپنے بچوں پر جو ہے اس کو مسلط نہ کریں، بلکہ ان کو بھی تھوڑی راہ دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا بننا چاہتے ہیں. ہاں اگر غلط ان کی سوچ بنی ہوئی ہے، خدا نخواستہ وہ کسی اور طرف جو رائٹ نہیں ہے، وہ درست راستہ نہیں ہے، اس طرف ہم رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بیٹا یہ غلط راستہ ہے، آپ نے درست راستے کی طرف توجہ کرنی ہے. ہاں لیکن راہیں وہ اپنے لیے خود چنیں ان معنوں میں، اور اس طرف ہم اس کی رہنمائی کر دیں. یعنی جو شوق ہے اس میں شوق میں بچے کی مدد کریں، اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بچہ یہ اس طرف آئے تو پھر اس کی ذہن سازی کر کے لے کر کے آئیں، صرف خالی مسلط کر کے تھوپ کے آگے نہ بڑھ جائیں. بڑی پیاری بات کہی. اور ایک اور بات بھی بچے سے کہی جا سکتی ہے کہ ایک علم بیٹا وہ ہے جو سانس ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک علم وہ ہے جس کی فریگرنس، جس کی خوشبو، جس کی برکات اور جس کے بینیفٹس دنیا میں بھی ملیں گے، قبر میں بھی ملیں گے، حشر میں بھی ملیں گے، ہر جگہ مل رہے اور ملیں گے انشاءاللہ. اور وہ علم دین ہے. تو وہ کام اپنے کریں کہ جو ہر جگہ ہی فائدہ ملے جس کا. سبحان اللہ. یہ ذہن بنائیں گے، اس طرح بات لے کر آئیں گے تو بچے کا ذہن انشاءاللہ علم دین سیکھنے کی طرف جو ہے بڑھے گا. اللہ ہم سب کے بچوں کی خیر فرمائے، عافیتیں اور سلامتیاں اللہ نصیب فرمائے، اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا. مدنی مدینے والے میرے غوث کا وسیلہ، رہے شاد ہر قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا. مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا. مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا. مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیرے غم میں کاش عطا رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا. مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح. کھلے
आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।